الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صلوات بھیجتے محمد علیہ. جیسا کہ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امسال رمضان المبارک کی ان مجالس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے زندگی قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں. لیکن ہم اصل موضوع پر آئیں اس سے پہلے مہینہ رمضان المبارک جس میں جہاں انسان روزے رکھتا ہے وہیں نمازیں، تلاوت، دعائیں، مناجات وغیرہ وغیرہ. لہٰذا ان شروع کی مجلسوں میں خود روزے کی عظمت اور اہمیت، اس کا فلسفہ جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور آج روزے کی اہمیت اور عظمت یا روزے کے فلسفے کے بعد قرآن مجید کی فضیلت اور قرآن مجید کی تلاوت کے آداب،
یہ دو باتیں ہیں اور انہی دونوں باتوں کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے دو طریقے ہیں۔ عام طور سے جوانوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، لیکن جب ہم پیغمبر کی زندگی کے اوپر نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک سورہ یہاں آیا، ایک سورہ وہاں آیا، ایک آیت یہاں آئی، ایک آیت وہاں آئی، کچھ سورے مکے میں آئے، کچھ سورے مدینے میں آئے۔ پھر یہ تضاد کیسے، یہ اختلاف کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو رمضان میں نازل کیا، لیکن جب پیغمبر کی زندگی کے اوپر نظر کرتے ہیں تو کچھ سورے مکے میں نازل ہوئے ہیں، کچھ مکے میں، اور وہ بھی 23 سال میں۔ تو پھر صحیح کیا ہے؟ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور یہ جو آپ سنتے ہیں کہ کچھ آیتیں مکے میں اور کچھ مدینے میں، یہ بھی صحیح ہیں۔ وہ کیسے؟ قرآن کے نزول کے دو طریقے ہیں، ایک ہے دفعی اور ایک ہے تدریجی۔ دفعی کا مطلب ہے ایک ساتھ قرآن کا نازل ہونا، اور تدریجی کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا۔ یہ جو ایک ساتھ قرآن نازل ہوا ہے یہ رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔ اب اس میں بھی دو روایتیں ہیں کہ ایک ساتھ نازل ہوا تو کہاں نازل ہوا؟ آیا جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ بیت المعمور جو چوتھے آسمان کے اوپر ہے، عرش سے چوتھے آسمان یعنی بیت المعمور پر نازل ہوا، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، خود پورا قرآن اسی ماہ مبارک رمضان میں قلب پیغمبر پر نازل ہوا۔ اور یہاں کے اوپر بھی دونوں باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جس طریقے سے دفعی قرآن اور تدریجی قرآن دونوں صحیح ہیں، ویسے ہی قرآن مجید کا ایک ساتھ بیت المعمور پر نازل ہونا اور دوسرے ایک ساتھ قلب پیغمبر پر نازل ہونا، یہ دونوں باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں اور صحیح ہیں کہ اللہ نے اس قرآن کو بیت المعمور پر بھی ایک ساتھ نازل کیا اور ایک ساتھ قلب پیغمبر پر بھی آیا ہے۔ اور یہ جو جبریل آتے تھے تو یہ جبرائیل آنے کے بعد خالی انہی آیتوں میں سے، انہی سوروں میں سے کہ جو رسول کے سینے میں محفوظ تھیں، یا وہ سورے جو رسول کے سینے میں محفوظ تھے، خالی اللہ کی طرف سے اتنا حکم لے کر آتے تھے کہ یا رسول اللہ اب یہ سورہ یہاں سنا دیجئے، یہ آیت یہاں پڑھ دیجئے، اور رسول اللہ انہی آیتوں میں سے اور انہی سوروں میں سے کہ جو آپ کے قلب میں یا آپ کے سینے میں محفوظ تھے، انہی میں سے موقع، محل، حالات کی بنیاد پر جیسا اللہ کا حکم ہوتا تھا اسی کے لحاظ سے سورہ اور آیت سنا دیا کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد پر۔ تو یہ تو ہے قرآن مجید کے نزول کے سلسلے میں۔ اب دوسرے قرآن کی فضیلت، قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آپ نے فرمایا، فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ قرآن مجید کو ہر کلام پر، جتنے بھی کلام ہیں، ہر کلام پر وہی فوقیت حاصل ہے، وہی فضیلت حاصل ہے
جو خداوند عالم کو اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر فوقیت اور برتری اور فضیلت ہے، اسی طریقے سے جتنے بھی کلام ہیں ان تمام کلاموں پر اللہ کے کلام کو فوقیت اور برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ یہاں تک کہ خود نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ یا معصومین کے ارشادات کے سلسلے میں بھی ہے کہ یہ جو کلام ہے معصوم کے، ان کے لیے ایک بڑا پیارا جملہ نہج البلاغہ جو اردو ترجمہ ہے اس میں پہلے پیج کے اوپر ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے تحت کلام الخالق۔ یہ وہ کلام ہے کہ جو خالق کے کلام کے نیچے ہے، وفوق کلام المخلوق، لیکن مخلوق کے کلام سے اوپر ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ تو معلوم ہوا کہ خالق کا کلام سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اوپر، اور باقی جتنے بھی کلام ہیں وہ سب خالق کے کلام کے نیچے ہیں۔ ہاں، اب باقی کلاموں میں جو سب سے اوپر کلام ہے وہ خود معصوم کا کلام ہے، وہ رسول اللہ کا کلام ہے، وہ مولا امیر المومنین کا کلام ہے، وہ ائمہ معصومین کا کلام ہے۔ تو یہ ہے فضیلت قرآن کی، تمام دوسرے بیانات کے اوپر اور دوسرے کلاموں کے اوپر۔ تلاوت قرآن، پیغمبر نے فرمایا قراءت قرآن سے غافل نہ رہنا، کیونکہ قرآن دل کو زندہ کرتا ہے۔ یہ دل یہ سو جاتے ہیں، یہ مر جاتے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کب دل سویا، یہ کب دل مرا۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہمارے یہاں اردو زبان میں کہتے ہیں احساس۔ ایک منزل گناہ کرتے کرتے یا خطائیں کرتے کرتے یا اسی دنیا اور مادیت میں پڑے پڑے ایسی آ جاتی ہے کہ جب احساس ختم ہو جاتا ہے۔ احساس ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، گناہ کرتے دیکھتا ہے لیکن اس کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتا رہتا ہے۔ ایک عام زندگی، چاہے گھر میں کچھ ہو جائے یا باہر کچھ ہو جائے، بالکل ایک عام بات۔ یہ پوزیشن اگر انسان کے اندر آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے، کہ جہاں کے اوپر گناہ کا احساس بھی نہیں انسان کو ہو رہا ہے، اللہ کی معصیت اور مخالفت کا اندازہ بھی انسان کو نہیں ہو رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے یا سامنے والے کے ذریعے سے اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے اور اسے احساس نہیں ہے۔ یہ منزل ہوتی ہے دلوں کے مردہ ہونے کی۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ جب یہ منزل آ جائے کہ جہاں پر تمہارے دل مردہ ہو جائیں، جہاں کے اوپر احساس ختم ہو جائے، وہاں قراءت قرآن کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے ان دلوں کو زندہ کرو، ان کے اندر روح پھونکو اس تلاوت کے ذریعے سے۔ اور کیا کام کرتا ہے قرآن؟ جہاں قرآن کی تلاوت دلوں کو زندہ کرتی ہے، وہیں برائیوں، گناہوں اور ظلم و ستم سے انسان کو روکتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس لیے کہ قرآن آپ تلاوت کریں، قرآنی آیتوں میں غور کریں تو قرآن میں کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے؟ گناہوں سے دور رہنے کا، اللہ کی اطاعت کرنے کا، ظلم نہ کرنے کا، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کا انجام، یہی ساری چیزیں، یہی ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں کہ اگر قرآن کی انسان تلاوت کرے گا اور وہ آیتیں کہ جن آیتوں میں ظلم سے منع کیا گیا ہے، گناہوں سے منع کیا گیا، اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تو شاید یہی آیتیں سبب بن جائیں انسان کے اندر ایک نئی روح پھونکنے کا، انسان کو ایک نئے سرے سے زندہ کرنے کا۔ لہٰذا
تلاوت قرآن کی یہ فضیلت جو پیغمبر نے بیان کی. پھر دوسری حدیث میں ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیے اسلام میں جوانی کی بڑی قدر ہے، اور مختلف موقعوں پر خود قرآن میں بھی جن جوانوں نے کارنامہ انجام دیا ہے ان کی بڑی سراہنا اور بڑی تعریف کی گئی ہے. مثلاً آپ اصحاب کہف کو دیکھیے، سورہ کہف پڑھیے کہ یہ سب کے سب جوان تھے کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا تھا، جو اپنے وقت کے ڈکٹیٹر کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور اس خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی عبادت کی دعوت دی تھی. اسی طریقے سے اور دوسرے موقعوں کے اوپر اور معصومین علیہ السلام کی زندگیوں میں بھی بہت سے ایسے موقع آئے کہ جہاں پر آپ نے جوانوں کو پروتساہت کیا ہے. جوانوں کے سلسلے میں حدیثیں ارشاد فرمائی. یہ جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں تلاوت قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں، اس میں بھی ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے اور وہ جوان ہو، جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے اور وہ جوان ہو تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جوانی میں قرآن کی تلاوت کا اثر. امام فرماتے ہیں، صادق آل محمد امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جب جوان قرآن تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن مجید اس کے گوشت اور اس کے خون میں مل جاتا ہے، اس کے خون میں مخلوط ہو جاتا ہے، اس کے گوشت میں مخلوط ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نیک اور بلند مرتبہ انبیاء کے ساتھ قرار دیتا ہے. اللہ اکبر. جوان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں تو یہی قرآن کی تلاوت اس کے گوشت میں مخلوط ہو جاتی ہے، اس کے خون میں مکس ہو جاتی ہے، اور پروردگار عالم اس کو اپنے ان محترم انبیاء میں قرار دیتا ہے. تو خود ماشاءاللہ سے ان قرآنی دوروں میں جہاں اکثریت قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن کرنے والے جوانوں کی ہے، خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس رمضان المبارک میں انہیں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تلاوت کی جو ماشاءاللہ سے ان دورہائے قرآنی میں بیٹھ کر رہے ہیں، یہ صرف ان دوروں تک یا رمضان تک محدود نہ رہے، خالی ان دوروں تک یا رمضان المبارک تک سیمت نہ رہے، بلکہ یہی دور قرآن مجید کے سبب بنے، یہی رمضان المبارک کی قرآن مجید کی تلاوت کی عادت سبب بنے کہ یہ عادت رمضان کے بعد بھی جاری رہے، یہ عادت رمضان کے بعد بھی جاری رہے. اس لیے کہ جب جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس کے گوشت میں اور اس کے خون میں مکس ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب خون میں ہمارے قرآن مکس ہو گیا، جب ہمارے گوشت میں قرآن مکس ہو گیا تو پھر ہماری سوچ بھی قرآنی ہوگی، ہمارا عمل بھی قرآنی ہوگا. اس لیے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے وہ اسی خون اور گوشت کی بنیاد پر کرتا ہے. یہ جو ہمارا خون دماغ میں اور دل میں حرکت کر رہا ہے، اگر یہ نجس ہے تو فکر بھی نجس ہوگی، عمل بھی نجس ہوگا، کام بھی غلط ہوں گے. لیکن اگر یہی خون پاک ہے تو پھر کام بھی پاک ہوں گے، عمل بھی پاک ہوگا، اس کی فکر بھی پاک ہوگی. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. تو قرآن مجید کی فضیلت
قرآن کی تلاوت کی فضیلت، اور اس کے بعد تیسری چیز ہے تعلیم قرآن، اس کا بھی بڑا مرتبہ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارے درمیان سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ صورتحال افسوسناک ہے، ہمارے یہاں قرآن سیکھنے والا بھی حقیر ہے اور قرآن سکھانے والا بھی حقیر ہے۔ لیکن رسول اللہ کی نظر میں، امام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، لہذا ہمیں اپنی فکر کو بدلنا چاہیے، اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے، اور یہ جو واقعاً معمولی سے حق الزحمت پر ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو کم اہمیت نہیں دینی چاہیے، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، ان کو بھی رسپیکٹ دینا چاہیے، ان کی بھی عزت کرنی چاہیے، ان کو بھی ایک مقام اور منزلت دینی چاہیے، اس لیے کہ ہماری نظر میں یہ افضل اور برتر ہوں یا نہ ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں، امام کی نظر میں یہ افضل اور برتر ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اور پھر اس کے بعد ہے قرآن کا سننا، یہ سلسلے وار میری گفتگو ہے۔ قرآن کی فضیلت، تلاوت قرآن کی فضیلت، تعلیم قرآن کی فضیلت، اور پھر قرآن سننے کی فضیلت۔ بہت سے موقعوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے، سماج میں بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ ہم قرآن پڑھ ہی نہیں پاتے۔ نہیں پڑھ سکتے تو قرآن سنیں۔ انہی دوروں میں سے کہ جو ماشاءاللہ سے آج رمضان المبارک میں الگ الگ دورے ہو رہے ہیں قرآن مجید کے، یا نماز سے پہلے جو مولانا شمیم الحسن صاحب کا دورہ ہوتا ہے قرآن مجید کا، جس میں ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نہیں قرآن پڑھ سکتے، آئیں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے جو تلاوت ہو رہی ہے اس کو سنیں۔ قرآن کی تلاوت کی فضیلت، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والے سے دنیاوی بلائیں، توجہ کیجئے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والے سے دنیاوی بلائیں، اور قرآن کو سننے والے سے آخرت کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ جو قرآن پڑھ رہا ہے اس سے اللہ دنیا کی بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور جو اسی قرآن کو جو پڑھا جا رہا ہے اس کو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سننے والے کی آخرت کی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو ایک لحاظ سے سننے والے کا مرتبہ زیادہ ہے، اس لیے کہ دنیا کی بلائیں تو تھوڑی سی ہیں، آخرت کی بلائیں ہیں اہم، اور یہ دنیا کی بلائیں تو ختم ہو جانے والی ہیں، آخرت کی بلائیں باقی رہنے والی ہیں۔ یعنی اس حدیث کے لحاظ سے تلاوت کرنے والے سے کہیں زیادہ مرتبہ تلاوت سننے والے کا، کہ جو توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سنے، کہ جہاں اللہ، پیغمبر کے جملے ہیں کہ اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے سے دنیا کی بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت سننے والے سے آخرت کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ خود علماء سے اور واعظین اور مبلغین سے سنا بھی کرتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی، اللہ اس شخص کے اوپر بھی جو کرتا ہے تلاوت، اور جس جگہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس جگہ کے اوپر بھی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ دیکھو اپنے گھروں کو یہودیوں اور مجوسیوں کے طریقے سے قبرستان نہ بناؤ، اور کچھ عبادتیں اور کچھ تلاوت گھر کے لیے بھی چھوڑ دو۔
کہ جہاں تم واجبی نمازیں آ کے مسجد میں ادا کرتے ہو، وہیں کچھ مستحبی نمازیں، کم سے کم 2 رکعت نماز شکر گھر میں ادا کر لیا کرو. کم سے کم روزانہ 1 آدھ سورہ گھر میں تلاوت کر لیا کرو، اس لیے کہ تلاوت سبب برکت ہے. تلاوت سے بلائیں دور ہوتی ہیں. آج بہت سے لوگ آتے ہیں، جناب گھر میں یہ پریشانی ہے، گھر میں وہ پریشانی ہے، یہ بلا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، وہ بلا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے. کتنا آسان علاج ہے، کتنا آسان علاج ہے. انسان ساری بلاؤں کو دور کرے اپنے سے، خود پاک اور صاف رہے، گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور یہی قرآن مجید کی تلاوت سبب بنے گی گھر سے بلاؤں کے دور ہونے کا. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. اور اب جو باقی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، ان میں قرآن کی تلاوت کے آداب. جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا بس جیسے چاہیں اور جہاں چاہیں اور جس طرح چاہیں کر دیں؟ نہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے، باعظمت کتاب ہے. لہذا جگہ کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو تم کو کہاں کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کن حالتوں میں کرنا ہے، کس طریقے سے تلاوت کرنا ہے، اس کے سب آداب بتائے گئے ہیں، اس کا احترام بتایا گیا ہے. جس میں سب سے پہلی چیز ہے، 10 آداب ہیں، جلدی جلدی بیان کروں گا. جس میں سب سے پہلا ادب قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں ہے، اور وہ ہے ظاہری ادب. ظاہری ادب کا مطلب یعنی انسان کا کم سے کم باطہارت ہونا، باوضو ہونا یا غسل کیے ہوئے ہونا، اور ادب اور احترام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. قرآن کو پیروں پہ نہ رکھنا. میں نے بہت سے لوگوں کو مسجد میں دیکھا، وہ پالتی مار کے بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن کو پیروں پہ رکھ لیتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے. یہ قرآن کے احترام اور عظمت کے خلاف ہے. قرآن کو یا تو رحل پہ رکھیں، اور اگر رحل نہیں ہے تو کم سے کم ہاتھوں میں لے کے قرآن کو پڑھیں، یا اگر رحل بھی نہیں ہے اور ہاتھ میں بھی آپ نہیں لے سکتے تو کم سے کم نیچے کوئی ایک کتاب یا کوئی ایسی بلند چیز رکھ دیں اور اس کے اوپر قرآن رکھ کے پھر قرآن کی تلاوت کریں. لیکن قرآن کو پیروں کے اوپر نہ رکھیں. تو یہ ہے ظاہری ادب. باطہارت ہو کر قرآن کی تلاوت کریں، بڑے ہی احترام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، بڑے ہی ادب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں. اور قرآن کی تلاوت کے وقت کوشش کریں، اس لیے کہ تمام موقعوں کے اوپر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رو بقبلہ ہوں، اور قرآن کی تلاوت کے وقت بھی اگر ہم رو بقبلہ ہوں تو بہت اچھا ہے. یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے قرآن کی تلاوت کرنا، دعاؤں کو پڑھنا. پھر دوسری چیز ہے تلاوت کی جگہ. تلاوت کہاں کی جائے اور کہاں نہ کی جائے. جہاں منع کیا گیا ہے تلاوت کرنے کے لیے، حمام میں قرآن کی تلاوت نہ کرو، بیت الخلاء میں قرآن کی تلاوت نہ کرو. ہاں، بیت الخلاء میں ذکر کا حکم ضرور دیا گیا ہے، لیکن ذکر میں اور تلاوت میں فرق ہے. آپ کتاب پڑھیں گے، تہذیب الاسلام کا مطالعہ کریں گے، اس میں آپ کو ملے گا کہ بیت الخلاء کے آداب میں یہ ہے کہ آپ ذکر کرو. لیکن ذکر میں اور تلاوت میں فرق ہے. ذکر میں خالی آپ کو سبحان اللہ کہنا یا اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے. لیکن قرآن کی تلاوت میں مسلسل ایک سورے کو پڑھنا یا کچھ آیتوں کی تلاوت کرنا، تو تلاوت اور ہے اور ذکر اور ہے. یہ سجدے میں جو آپ پڑھتے ہیں، رکوع میں جو آپ پڑھتے ہیں، تسبیح جو پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذکر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ سب ہے ذکر. لیکن تلاوت مسلسل کچھ آیتوں کو ایک ساتھ پڑھنا،
حمام میں تلاوت نہ کرو، بیت الخلاء میں تلاوت نہ کرو، کسی ایسی جگہ تلاوت نہ کرو جہاں قرآن مجید کی بے احترامی ہو۔ مثلا کچھ لوگ جوا کھیل رہے ہیں اور ہم بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے کہا اچھا چلو تھوڑا سا موقع مل گیا تو آپ تلاوت کیے دیتے ہیں، اور وہیں کے اوپر جوا بھی دیکھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج بہت سے مسلمان، اللہ اکبر، کیوں نہ مسلمانوں کے اوپر عذاب نازل ہو، بہت سے آج کہ جہاں قمار خانوں میں اور شراب خانوں میں اور جوے خانوں میں، جہاں ایک طرف یہ سارے گناہ کے اسباب، وہیں معلوم ہوا کہ حافظ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یا تو یہ چھوڑ دو یا یہ چھوڑ دو، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یا یہ چھوڑ دو یا یہ چھوڑ دو۔ لہذا ان جگہوں پر پرہیز کیا جائے جو گناہ کی جگہیں ہیں، گناہ کے موقع ہیں، ان جگہوں کے اوپر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ ہاں، قرآن کی تلاوت ایسی جگہ کی جائے کہ جہاں کے اوپر قرآن کا احترام باقی رہ سکے۔ گھر میں آپ کسی بھی کمرے میں کسی بھی جگہ کے اوپر ان جگہوں کو جو میں نے بتایا ہے، ان جگہوں سے ہٹ کے کسی بھی جگہ کے اوپر بیٹھ کے، کہ جو جگہ کم سے کم پاک ہو، اگر جگہ پاک نہیں ہے تو کم سے کم وہاں کے اوپر ایک چادر بچھا دیجئے، مصلی بچھا دیجئے، تو اس مصلی کے اوپر، اس چادر کے اوپر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ یا سب سے افضل اور بہتر مسجد میں قرآن کی تلاوت کرنا، معصومین علیہ السلام کے حرم میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، خود مسجد الحرام میں قرآن کی تلاوت کرنا، مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت کرنا، یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں کے اوپر قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا۔ صلوات بھیج دیں محمد علیہ وسلم۔ تیسری چیز ہے قرآن کتنا پڑھا جائے، یہ بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ بھائی ہم تو ہر روز ایک پارہ قرآن پڑھتے ہیں، ایک پارہ پڑھتے ہیں، لیکن ذہن کہاں ہوتا ہے؟ ایک پارہ تو ہم قرآن ختم کر لیتے ہیں، لیکن ذہن قرآن ہی میں ہوتا ہے یا کاروبار میں ہوتا ہے یا گھر بار میں ہوتا ہے؟ اصل ایک پارہ پڑھنا نہیں ہے، آپ ایک ورق قرآن پڑھیں، 10 آیتیں قرآن کی تلاوت کریں، لیکن توجہ کے ساتھ کریں، دل کے ساتھ کریں، یہ ہے اصل۔ ایک پارہ قرآن پڑھ لینا یا پورا قرآن مجید ختم کر لینا یہ کمال نہیں ہے۔ ایک شخص آیا امام کی خدمت پر، اس نے آنے کے بعد کہا کہ مولا ہم تو 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ختم کر لیتے ہوگے تم 3 دن میں قرآن، لیکن 1 مہینے میں اگر قرآن ختم کیا جائے تو بہتر رہے۔ 1 مہینے میں اگر قرآن ختم کیا جائے تو بہتر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں قرآن خالی پڑھ کے گزر جانے کا نام نہیں ہے، قرآن نصیحت کی کتاب ہے، قرآن عبرت کی کتاب ہے، لہٰذا قرآنی آیتوں سے نصیحت لی جائے، عبرت لی جائے۔ کتنا قرآن پڑھا جائے، تمام روایتوں میں تمام علماء اور مراجع نے بھی بیان کیا کہ جتنا آپ سے ممکن ہو سکے۔ اچھا، مراجع اور علماء اور ائمہ طاہرین سے ہٹ کے خود قرآن بھی ہم کو حکم دے رہا ہے۔ سورہ مزمل 20 نمبر کی آیت ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس قدر ممکن ہو اتنی قرآن کی تلاوت کرو، جتنی ممکن ہو، جتنا جہاں تک تمہارا دل لگ رہا ہے، جہاں تک تمہاری توجہ ہے، وہاں تک تم قرآن کی تلاوت کرو۔ لیکن تھکن محسوس ہونے لگی، دل اچاٹ ہو گیا، ذہن بہک رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں کے اوپر قرآن کو بند کر دیا، وہیں پر ترک رکھ دی، نشانی رکھ دی، دوسرے دن یا دوسرے وقت پھر وہیں سے آگے قرآن کی تلاوت کی۔ جتنا ممکن ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو، یہ خود قرآن کا حکم ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہمارے 6ٹھے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور خود 6ٹھے امام کے علاوہ بھی میں نے دوسرے معصومین سے بھی حدیث دیکھی ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کرے تو اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا۔
قرآن کی طرف سے غفلت برتنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کا شمار قاریان قرآن میں ہوگا، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں، قرآن کو پڑھنے والوں میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ اس کو قیامت کے دن اس کو آواز دی جائے گی، قرآن کے پڑھنے والے کون کون ہیں؟ تو ان میں وہ آئے گا کہ جو 50 آیتوں کی کم سے کم روز تلاوت کرتا تھا۔ چھٹے امام کا ارشاد کہ دیکھو 50 آیتوں کی تلاوت کیا کرو۔ تو ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو جتنا بھی ممکن ہو اتنی تلاوت کر لو، لیکن ہم کوشش کریں کہ جہاں ایک طرف قرآن کے حکم کے اوپر بھی عمل ہو جائے اور دوسری طرف خود معصوم کے اوپر بھی، کہ کم سے کم 50 آیتوں تک اپنی توجہ کو برقرار رکھیں اور روزانہ کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کر لیں، تاکہ قرآن کی طرف سے ہمارا شمار غافلوں میں نہ ہو۔ اس کے بعد چوتھی اور پانچویں چیز استعاذہ اور تسمیہ۔ یہ کیا ہے؟ استعاذے کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے کو اللہ کی پناہ میں دو، اس لیے کہ دیکھیے شیطان کا جو اٹیک ہوتا ہے، شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے، جتنا انسان اللہ سے قریب ہونا چاہے گا، اللہ کے کلام سے قریب ہونا چاہے گا، اتنا ہی زیادہ اس کا حملہ شدید ہوگا۔ رمضان سے پہلے اتنا سخت حملہ آپ کے اوپر نہیں تھا، کہتے ہیں کہ رمضان میں باندھ دیا جاتا ہے، رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، لیکن علماء نے کہا شیطان تو قید ہوتا ہے لیکن چیلے چھوٹے رہتے ہیں، اور وہ چیلے کام کیا کرتے ہیں اپنا، لہذا خود ان چیلوں کا اٹیک جتنا رمضان میں ہوتا ہے اتنا عام دنوں میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک میں اپنے کو بنا کے سنوار کے سجا کے اللہ سے قریب کر لے گا، اور اس کا کام کیا ہے؟ اللہ سے دور کرنا، کہ دیکھو یہ اللہ سے قریب نہ ہونے پائے، لہٰذا اس کا اٹیک زیادہ ہوگا، یا تو آپ کے روزے کے ثواب کو ختم کر دے، یا تلاوت کے ثواب کو ختم کر دے، یا عبادتوں کی طرف توجہ نہ رہے، یا دعاؤں میں دل نہ لگے، ایسا کچھ ہو جائے آپ کے ساتھ۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے استعاذے کا مطلب اپنے کو اللہ کی پناہ میں دینا اور کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں پروردگار عالم سے اس شیطان مردود کے شر سے، میں اپنے کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ اور نماز سے پہلے بھی حکم ہے، دیگر عبادتوں سے پہلے بھی حکم ہے، خاص کر قرآن کی تلاوت، کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے تو پہلے استعاذہ کرے اور اپنے کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دے اور دل سے دعا کرے تاکہ اس کی توجہ باقی رہے۔ اور دوسری چیز ہے اسی میں پانچویں تسمیہ۔ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ کہنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن شروع کرنا۔ آپ کوئی بھی آیت پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی سورہ شروع کر رہے ہیں تو پہلے آپ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو استعاذہ اور بسم اللہ کا اثر، استعاذہ کہہ کر گناہوں کے دروازوں کو بند کر دو، استعاذہ کر کے، امام فرماتے چھٹے امام، استعاذہ کر کے گناہوں کے دروازوں کو بند کر دو، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ کہہ کے اطاعت کے دروازوں کو کھول لو۔ بسم اللہ اطاعت کے دروازوں کو کھول دیتی ہے اور استعاذہ گناہوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹی چیز ہے ترتیل۔ قرآن کی جو تلاوت کی جائے تو ترتیل کے ساتھ کی جائے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، خود سورہ مزمل میں جو قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا کہ تو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ کئی قسمیں ہیں، 5-6 قسمیں ہیں، ایک ہے تحدیر، ایک ہے تحقیق، ایک ہے ترتیل۔ تحدیر کا مطلب ہوتا ہے جو ترتیل سے بھی زیادہ اسپیڈ میں پڑھی جائے، اس کو کہتے ہیں تحدیر۔ ایک ہوتا ہے تحقیق جس میں بہت زیادہ رک رک کے پڑھا جائے، جس طریقے سے آپ قرأت میں سنتے ہیں، جو قرأت کے مسابقے یا مقابلے ہوتے ٹی وی کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک قاری آتا ہے اور بہت ہی یہاں کے اوپر ہاتھ لگا کے
اور پھر بڑے آرام آرام سے اور کھینچ کے جو ہے وہ سوروں کو اور آیتوں کو پڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں تحقیق کے ساتھ قرآن کو پڑھنا۔ لیکن ان تمام تلاوت کے طریقوں میں جو سب سے بہتر طریقہ بتایا گیا ہے وہ ہے ترتیل کا طریقہ۔ جس طریقے سے آپ سنتے ہیں یہاں کے اوپر جو نمازوں میں جو تلاوت ہوتی ہے یہ ترتیل میں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مولانا شمیم صاحب نماز مغرب اور عشاء سے پہلے جو جس دورے میں بیٹھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، ترتیل کے ساتھ تلاوت، اور اس کے بعد ترتیل کے بعد ساتویں چیز ہے دل نشین آواز، خوبصورت آواز میں تلاوت کرو۔ جب تلاوت کرو تو آواز تمہاری اچھی ہونا چاہیے۔ ہر چیز کی ایک زینت ہے، اور قرآن مجید کی زینت اچھی آواز ہے۔ 8ویں چیز ہے حزن اور خشوع۔ جب تلاوت کرو تو تمہارے دل میں غم ہونا چاہیے، تمہارے چہرے پر غم کے اثرات ہونا چاہیے، تمہاری آواز میں غم کا اثر ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت کے وقت۔ اس لیے کہ خود پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو قرآن رنج اور غم کے ساتھ نازل ہوا ہے، لہذا قرآن کی تلاوت بھی رنج اور غم کے ساتھ کرو، حزن کے ساتھ کرو۔ پھر 9ویں چیز ہے تدبر۔ تدبر کا مطلب غور کرنا، فکر کرنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ جیسا کہ قرآن خود جو قرآن سے غافل لوگ ہیں ان کے سلسلے میں کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگا دیے گئے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے۔ لہذا قرآن پڑھیں اور اس ماہ مبارک رمضان کو اپنے لیے ایک بہترین فرصت سمجھیں، اس تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنے کا کہ جہاں تھوڑا بہت قرآن پڑھیں یا قرآنی دوروں میں شریک ہوں، میں قرآنی دوروں سے ہٹ کے اگر موقع ملے گھر کے اوپر، آفس میں، دن میں، صبح میں، شام میں، کبھی بھی رات کے کسی حصے میں تفسیر دیکھیں، ترجمہ دیکھیں، اس کی آیتوں میں غور کریں۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے، ماشاءاللہ سے ہر سوسائٹی میں عالم دین موجود ہیں، ائمہ جماعت، پیش نماز حضرات موجود ہیں، ان سے معلوم کریں کہ یہاں کے اوپر یہ آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تفسیر کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھا دیجئے۔ اور پھر آخری چیز اور 10ویں چیز ہے دیکھ کر تلاوت کرنا۔ اگرچہ ہمارے یہاں دیکھیے حفظ قرآن کے سلسلے میں بھی حدیثیں ہیں، اور حفظ قرآن کا بھی اپنا ثواب ہے۔ قرآن کو یاد کرنا اور قرآن کو زبانی پڑھنا اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت کرو۔ جب دیکھ کر تلاوت کرتا ہے انسان تو 2 ثواب ملتے ہیں، ایک قرآن تلاوت کرنے کا، دوسرے قرآن کے دیکھنے کا۔ جس طریقے سے وہ لوگ کہ جو قرآن پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے حکم ہے کہ وہ قرآن کے اوپر خالی انگلی رکھ کے ایسے خالی دیکھتے جائیں، ان کو بھی جو قرآن پڑھ نہیں سکتے ہیں خالی اگر قرآن کھول کے اور انگلی رکھ کے اس کے اوپر حرکت کرتے جائیں تو ان کو بھی انشاءاللہ تلاوت کا ثواب ملے گا۔ قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، جس طریقے سے خانہ کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے، معصومین کے چہروں کو دیکھنا ثواب ہے، والدین کے چہروں کو دیکھنا ثواب ہے، ایسے قرآن مجید کو دیکھنا ثواب ہے۔ اور قرآن مجید کے دیکھنے کے ثواب سے ہٹ کے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ انسان کی آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت دیکھ کر کرنے سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بس عزیزان محترم، باقی کل جو دوسرا ہمارا موضوع ہوگا اور وہ ہوگا نماز کی فضیلت اور نماز کی عظمت۔ عزیزان محترم، ابھی قرآن کا بیان ہو رہا تھا، قرآن کی تلاوت کا بیان ہو رہا تھا، لیکن عام حالات میں قرآن کی تلاوت کرنا اور ہے، اور کٹے ہوئے سر سے نیزے کی بلندی کے اوپر تلاوت کرنا اور ہے۔ جس شان سے حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ان شام کے بازار میں اور شام کے کوچوں اور گلیوں میں تلاوت کی ہے، نہ اس سے پہلے تلاوت کی مثال ملی اور نہ قیامت تک اس کی کوئی مثال ملے گی۔ روایت میں ہے کہ جس وقت یہ شام کے بازاروں اور گلیوں سے قافلہ گزر رہا تھا، لوگ حیرت میں رہ گئے۔ اس مجمع میں قاریان قرآن بھی تھے، اس مجمع میں حافظان قرآن بھی تھے، اور سب نے دیکھا ایک مرتبہ وہ نیزہ کہ جس کے اوپر امام حسین کا کٹا ہوا سر آویزہ تھا، ایک مرتبہ اسی نیزے سے قرآن کی تلاوت کی آواز۔
سورہ کہف کی تلاوت کی آواز، ان قاریان اور قرآن اور حافظان قرآن کے چہرے اس سر کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرا دل چاہتا کہ آقا کی خدمت میں عرض کروں، آقا کربلا میں جس وقت آپ کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، آپ نے اس وقت اس طریقے تلاوت نہیں کی۔ جس وقت قافلہ گزر رہا تھا آپ کی لاش کے قریب سے، اس وقت کوئی آواز نہیں آئی، لیکن آقا یہ شام کے بازار میں کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ یہ کٹے ہوئے سر سے کیوں آواز آ رہی تھی؟ عجب نہیں امام آواز دیں۔ ارے نادان، تجھ کو معلوم نہیں میری بہن زینب کا سر کھلا تھا، میری بیٹی سکینہ ہاتھ پس گردن بدھے ہوئے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان نامحرموں کی نگاہیں میری بہنوں اور بیٹیوں کے اوپر پڑے، لہٰذا شام کے بازار میں ان کوچے اور گلیوں میں جس وقت کٹے ہوئے سر سے تلاوت کی آواز آئی، تاکہ اسی لیے تلاوت کی آواز کی لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں اور کسی کی توجہ میری بہنوں اور بیٹیوں کی طرف نہ۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبعالها وبنيها۔ بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ماہ پرعظمت ماہ رحمت و برکت میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مومنین جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔